اچھا جی، اب آج کا دن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے، وہ اس اعتبار سے کہ آج سول ڈیفنس یعنی کہ شہری دفاع کا دن منایا جا رہا ہے، اور سول ڈیفنس کے حوالے سے ہم بچپن میں پڑھتے بھی رہے ہیں، اور اس کی بڑی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی قدرتی آفت آتی ہے، کوئی جنگ کا سما ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، تو اس صورت میں آپ کے پاس ادارے بھی موجود ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو قومی ادارے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ریسکیو ادارے موجود ہوتے ہیں. لیکن اگر عوام کو تربیت دی جائے اور شہری دفاع کا محکمہ اگر کام کر رہا ہو، یعنی کہ جہاں پہ شہریوں کو تربیت دے کے اس قابل بنایا جا سکے کہ وہ نہ صرف کہ اپنے آپ کو بچا سکیں بلکہ اپنے آس پاس لوگوں کی مدد کر سکیں، کیونکہ جب بھی کوئی کیٹاسٹرافی ہوتی ہے، کوئی ایسا بڑا ایونٹ ہوتا ہے، جیسے ترکی کی مثال لے لیں، تو اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. بالکل. اور ہم جب چھوٹے تھے باقاعدہ طور پر سکولز میں یہ ٹریننگ دی انرول جاتی کرتے تھے تھی، لوگ. بتایا جاتا تھا کہ جب زلزلے یعنی اس کے جھٹکے محسوس ہو تو کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آپ اپنے آپ کو جا کر سیو کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک چیز اور امپورٹنٹ بتائی جاتی ہے کہ پہلے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ دوسروں کی زندگیوں کو بچایا جائے. تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل سول ڈیفنس پاکستان فیصل نثار چودھری صاحب. سر بہت شکریہ، ویلکم ٹو باخبر سویرا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی، اس وقت کی میں بات کر رہی ہوں، اور آج کل کے جو سکولز ہیں وہاں پر کیا بتایا جاتا ہے، اس طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے، کتنی امپورٹنٹ ہے یہ ٹریننگ دینا، اور جس طریقے کی اب قدرتی آفات آ رہی ہیں، پریڈکشنز ہو رہی ہیں، ان حالات میں اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ جی شکریہ. آج بڑا اہم دن ہے اور اس پہ آج مجھے آپ لوگوں نے مدعو کیا اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے. شہری دفاع جو ہے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ کانسیپٹ سٹارٹ ہوا تھا کہ ایئر ڈیفنس کیسے کیا جائے جب ایئر اٹیکس ہوتے ہیں. تو پھر اس کو ایکسپینڈ کرتے کرتے ساری ہی جتنی بھی نیچرل کیلمٹیز یا کوئی ایمرجنسیز ہیں اس کے اندر اس کا رول بڑھ گیا ہے. اور پاکستان میں جیسے فیڈرل لیول پہ ایک ادارہ ہے سول ڈیفنس، جس کا مین پرپز یہ ہے کہ یہ شہریوں کو، عام لوگوں کو، پروفیشنلز کو، ہمارے ادارے بنے ہوئے جو ٹریننگ دیتے ہیں کہ جب ایسے حالات ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ان کو ایک پروفیشنل ٹریننگ ملی ہو. اور اس کے اوپر جیسے آپ نے کہا ہے کہ ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے کہ اس کو اسکولوں میں بھی اس کی ٹریننگ کروائی جاتی تھی، کالجز میں بھی کروائی جاتی تھی، اور بتایا جاتا تھا کہ ابھی اس وقت پریکٹیکلی یہ نہیں ہو رہی ہے اور یہ رکی ہوئی ہے، اور یہ بہت ہی ضروری ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے حوالہ دیا ٹرکی میں زلزلہ آیا، پاکستان میں بھی ولنریبل کنڈیشنز ہوتی ہیں، یا ارتھ کویکس بھی آتے ہیں، فلڈز بھی آتے ہیں، نیچرل کلیمٹیز بھی ہیں، اور بھی مختلف قسم کے سیلاب بھی آتے ہیں. تو اس کے اندر بہت ہی اہمیت ہے شہری دفاع کی. بیسیکلی میں جلدی سے ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا. 2010 میں ایئر بلو کے طیارے کو حادثہ پیش آیا تھا. اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ سب لوگ وہاں پر پہنچ گئے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرنا کیسے، ریسکیو ورک کیسے شروع کرنا ہے. پھر اس کے بعد پھر 1122 کا محکمہ جب آیا تو ہم نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے کام کافی آسان ہوا. پھر این ڈی اے میں ہے، کافی ایسے ادارے ہیں. تو آپ لوگ ان سے مدد لیتے ہیں اپنے اہلکاروں کے علاوہ دوسروں کو ٹرین کرنے کے لیے؟ نہیں، بیسیکلی جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جیسے آپ بتا رہے ہیں 1122 ہے، وہ بیسیکلی ایگزیکیوشن میں ہے. ان کا رول ہے پریکٹیکل، جب بھی کوئی ایمرجنسی ہونی ہے تو انہوں نے ریلیف پہنچانا ہے. ہمارا بیسیکلی اورینٹیشن ہے ٹورڈز ٹریننگ، جو کامن مین کو اور پروفیشنلز کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارا رول اس وقت نہیں ہوتا ہے کہ جب کہ ایک ایمرجنسی آئی ہے تو سول ڈیفنس. تربیت کے لیے آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں؟ جی ہم کرتے ہیں، ہم ان کے کورسز کرواتے ہیں، اور ہمارے ابھی بھی 10 شہروں کے اندر ہماری اکیڈمیز ہیں. اس کے اندر کانسٹنٹلی ہم نے پچھلے سال میں 10,000 لوگوں کو ٹرین کیا ہے. زبردست ہے جی. بہت شکریہ فیصل نثار چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور سول ڈیفنس کی بڑی اہمیت ہے جی. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے، لیکن مشکل وقت کبھی بھی کسی بھی قوم پہ آ سکتا ہے، اور یقیناً ہمیں اس میں ضرور ان سارے فیکٹرز کو دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے اپنی جانوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں. کہ تو ٹریننگ لازمی ہے. اور